صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار. بے شک یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی نجات کا راستہ ہموار کرتا ہے. بے شک قرآن مجید پر ایمان رکھنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، یہی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. بے شک اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. آج ہم انہی اہل بیت اطہار میں سے ایک کڑی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آج ان کا ذکر کرنا ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہمارا چھٹا امام بنا کر بھیجا، یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام. پروردگار عالم نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمارے چھٹے امام کو اس میں گرامی جعفر عطا فرمایا. جعفر کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جعفر کے معنی وسیع نہر کے ہیں، یعنی انسان کو اس سمندر میں سے اپنے آپ کو سیراب کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ علم کا دریا ہے، علم کا سمندر ہے، جس میں انسان کو ہوتا زن ہو کر کے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو نکھارنا ہے. اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان کے دور میں کافی موقع دیا، ایسا وقفہ ان کو کافی ملا کہ جس کی وجہ سے آپ نے دین کی تبلیغ بخوبی، بہتر طریقے سے اور زیادہ طور پر کھل کر کے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ علم کا جو معیار تھا وہ اور بھی زیادہ اس دور میں بڑھا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ سب سے پہلا اسکول مدینے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کیا، اور پھر اسی اسکول کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ترقی دی ہے. اور یہاں تک کہ تاریخ میں واضح طور پر اس بات کو پیش کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم سے 4000 شاگردوں نے فیض حاصل کیا. اور آج جو ہم دنیا میں الگ الگ علم کے شعبے سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیمسٹری ہو جائے، بائیولوجی ہو جائے یا پھر میتھمیٹکس ہو، یہ تمام تر چیزیں اور بھی بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جن کی تعلیم ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو دی، اور ان شاگردوں نے ان چیزوں کو، اس علم کو آگے زمانے تک پہنچایا ہے. ہمارے چھٹے امام جو کہ بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی، آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب ام فروہ ہے. آپ کی کل مدت حیات 65 ایئرز ہے، 65 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اخلاق بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک صفت آپ کی شاہکار رکھتی ہے، ہر ایک صفت بے مثال ہے. ایک ایک صفت کا بھی اگر ہم جائزہ لیں، اگر ایک ایک مثال بھی ہم جاننے کی کوشش کریں تو دل پر مسرت ہو اٹھتا ہے کہ کیا عظیم شخصیت اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجی. وہ معصوم ہستیاں کہ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم تھے، اپنے آباء و اجداد کی طرح معصوم تھے، بحر علم تھے، مظہر عجائب تھے. صادق آپ کو کہا جاتا ہے، جو کہ لقب آپ سے پہلے رسول اللہ کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں علم کے متعلق تو بہت سے ایسے علوم جو آج دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، اسکول میں، کالجز میں جس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ کہاں سے وہ چیزیں ملی ہیں، کہاں سے وہ علم ملا؟ وہ ہمارے نبی کے ذریعے مولا کائنات، اور پھر ان کے ذریعے ان کی اولاد، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بالخصوص انہیں اپنے شاگردوں کو سکھایا، جنہوں نے اس تمام علوم کو اس دنیا میں پھیلایا. اگر بات اخلاق کی جائے تو اخلاق بھی ہم دیکھیں تو اتنا اعلیٰ اخلاق، اس قدر بہترین آپ کا اخلاق تھا، لوگوں کے ساتھ اتنا نرم رویہ تھا کہ اس کی بہت سی مثالیں یہ تو تاریخ میں ہیں. میں چند ایک کا ذکر کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک غلام کو کسی کام سے آپ نے بھیجا.
غلام کو پلٹ کر آنے میں کافی تاخیر ہوئی، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، وہ پلٹ کر واپس نہ آیا۔ امام اس کی تلاش میں نکلے تو آپ نے پایا کہ کچھ دور پر ایک درخت کے نیچے وہ غلام سو رہا ہے۔ آپ نے جب اسے سوتے ہوئے دیکھا تو آپ اس کے قریب گئے اور اسے نہ جگایا اور نہ ہی ڈانٹا اور نہ ہی، کیونکہ عام طور پر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا امپلائی ہے یا ہمارے گھر کا نوکر ہے یا ہمارے گھر کی میڈ ہے، تو ہم نے اس سے کچھ کام کہا اور اس نے نہیں کیا یا تاخیر کر دی تو ہم پہلا فریضہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اسے ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، پھر دوسری باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہم اپنے معصومین کا طرز عمل دیکھیں کہ یہاں پر امام معصوم جب دیکھتے ہیں کہ غلام کو جس کام کے لیے بھیجا وہ آنے میں اسے بڑی تاخیر ہو رہی ہے تو آپ تلاش میں اس لیے نکلے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اب آپ نے جب پایا کہ وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے تو آپ نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ اس کے قریب گئے اور اسے ہوا دینے لگے کہ یہ آرام سے لیٹا ہے، اس کے آرام میں خلل نہ پڑے، یہاں تک کہ جب اس کی آنکھ اپنے سے کھلی تو وہ شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور امام سے معافی طلب کرتا ہے۔ امام نے بس مسکرا کر یہ جملہ کہا کہ اس بات کا خیال رکھا کرو کہ اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام کرنے کے لیے۔ آگے سے اس بات کا خیال رکھنا، ہم اس اخلاق کی ہے حالانکہ یہ مثال، لیکن آج کے دور کے لیے بھی اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم دیکھیں کہ امام معصوم نے اپنے اخلاق کو بھی پیش کیا اور ایک پیغام بھی ہر ایک تک پہنچا دیا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر یہی چیزیں عام ہیں، یوتھ میں، آج کی جنریشن میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ دن کو دیر دیر تک سوتے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، رات کو کام کرنا پریفر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی ڈیوٹی ہے کسی کی کہ اس کی نائٹ شفٹ وغیرہ ہے، وہ مسئلہ ایک الگ سا ہے، لیکن یہ کہ بے وجہ راتوں کو جاگنا، بے وجہ اپنے آپ کو بس یوں ہی یہاں وہاں کی باتوں میں لگائے رہنا، خدا کی عبادت کے لیے جاگا جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا، لیکن اس سے ہٹ کر کے دنیاوی معاملات کے لیے یوں ہی تفریح کے لیے راتوں کو جاگنا اور پھر دن بھر دیر تک سونا۔ تو یہ یہاں پر پیغام ہم دیکھیں کہ ہمارے معصوم ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس کی اخلاق کے اعتبار سے اگر ہم امام کی دیکھیں تو بہت سی اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے دوسری بھی ایک اقوال حکیمانہ کے طور پر بھی بات کو پیش کرنا چاہوں گی کہ حکمت بھرے اقوال بھی امام معصوم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ حکمت بھرے وہ اقوال، وہ قول کہ جس میں ہر دور کے امتی کے لیے، مسلمان کے لیے ایک میسج، ایک پیغام چھپا ہوا ہے، اور ایسا حکمت بھرا پیغام کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے وجود کو سدھار کر اسے بہتر کر کے اپنے وجود میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ مثلا امام کے اقوال حکیمانہ میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان لوگوں پر نگاہ کرو کہ جو دولت میں، طاقت میں تم سے کمتر ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تم میں قناعت پیدا ہوگا۔ بے شک آج ہم دیکھیں اس کی بھی بڑی ضرورت ہے زمانے میں کہ اکثر ہماری نگاہ کس پر جا کر ٹکتی ہے؟ جو ہم سے سپیریئر ہو، جو ہم سے بہت زیادہ مالدار ہے، بہت طاقتور ہے، بہت باحیثیت ہے، تو جب ہم ایسوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں کبھی شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں، کبھی حسد کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی بغض کے مارے ہو جاتے ہیں، کبھی خدا سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں ہمیں یہ کیوں نہ دیا، یہ ان کو مل گیا، ہمیں اتنی طاقت کیوں نہیں، ہمیں ایسی صحت کیوں نہیں، ہمیں ایسی اولادیں کیوں نہیں، ہمیں اتنا مال کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں۔ لیکن جب امام کے اس قول پر ہم غور و فکر کریں کہ ہم ان لوگوں پر نگاہ کریں جو مال میں، دولت میں، طاقت میں ہم سے کمتر ہیں، تو قناعت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہم سے انفیریئر جو ہے، جو ہم سے کمتر ہے، تو ایک انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک شکر کا مادہ بھی جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ کس طرح سے کہ انسان جب اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو وہ خدا کا شکر گزار بھی بنتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے
کہ تو نے ہمیں ان سے بہتر بنایا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، لیکن خدایا تو نے تو ہمارے کئی دن کا انتظام کھانے پینے کا کیا ہے۔ ان کے پاس کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ کر کے وہ اپنا کھانا یا پانی اس کا انتظام کر سکیں یا ایک گلاس پانی پی سکیں، لیکن خدا تو نے ہمیں اتنی قوت تو دی کہ ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، محتاجی نہیں ہے۔ تو ان تمام تر چیزیں، یہ کچھ مثالیں کہ اگر کمتر پر نگاہ کرتے ہیں تو قناعت پیدا ہوتی ہے، انسان شکر گزار بھی بنتا ہے۔ اور ایک دوسرے اقوال حکیمانہ میں سے امام کی قول اور بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ جب بلائیں بہت، امام فرماتے ہیں کہ جب بلائیں بہت زیادہ آنے لگیں زندگی میں کسی کی، بلاؤں پر بلائیں، بلاؤں پر بلائیں، یعنی کہ ایک مصیبت میں انسان گرفتار ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مصیبت سے ابھی وہ نکلنے ہی نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری مصیبت سے کسی طرح باہر نکلا، پھر ایک نئی مصیبت سامنے آ جاتی ہے، انسان ایک مرتبہ پریشان ہو اٹھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ، کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری مصیبتیں، اور ایک موقع یہ بھی آتا ہے، ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑتی ہے۔ تب ہم کہتے ہیں کہ خدایا اتنی مصیبتیں اب تک آ رہی تھی، کیا یہ اتنی بڑی مصیبت بھی ہمیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے؟ بلکہ نہیں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ امام کے اس قول پر اگر ہم غور کریں، امام فرماتے ہیں کہ جب بلاؤں پر بلائیں بہت زیادہ آنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے اور خدا آسانی دینے والا ہے زندگی میں، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر دشواری پر دشواریاں، تکلیفوں کے بعد تکلیفیں آتی جا رہی ہیں، اور ایک موقع، ایک مرحلہ وہاں پر پہنچتا ہے کہ تکلیفیں بہت زیادہ آ چکی، تو اب ان کا خاتمہ ہونا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ خاتمے کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ مصیبتیں بھی اگر بہت زیادہ ہو گئیں تو یہاں پر غنیمت جانے کی اب وہ موقع آ رہا ہے۔ اللہ پر امید بنائے رکھے، انسان یقین رکھے کہ اب اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، اس قول کے مطابق کہ جو امام نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں آسانی آنے والی ہے۔ یہ کچھ اقوال حکیمانہ امام کے تھے کہ جن کے ذریعے سے انسان اگر غور و فکر کرے تو اپنے آپ کو کس قدر بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام جب ایسی علمی باتیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے، علمی باتیں بتاتے، اسلام کے چہرے پر کچھ ظالم حکومتوں نے جو نقاب ڈال رکھے تھے ان نقاب کو ہٹا کر کے اسلام کے حقائق کو، اسلام کے حقوق کو جب لوگوں تک پہنچاتے، حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے، تب کچھ ایسے ظالم تھے کہ جنہیں یہ بات پسند نہیں آتی۔ اس دور کا ظالم منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ، اس نے بھی جب دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ اس دین کی طرف، امام کی طرف، معصوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے دلوں کو جوڑ رہے ہیں امام سے، تو ایک مرتبہ اس ظالم نے، یہ وہی ظالم منصور دوانقی ہے کہ جس نے بہت سے مسلمانوں کا قتل عام کیا، سادات کا قتل عام کیا۔ مسلمانوں کے قتل عام سے تو اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اتنا خون اس نے بہایا ہے۔ یہ بہت ہی ظالم و جابر تھا، بڑا خونخوار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اس نے پختہ کر لیا اور اس کے لیے منصوبہ بنانے لگا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ اس نے امام پر حملہ کروایا، امام کے گھر کو بھی ایک مرتبہ اس نے جلایا، لیکن وہ آگ امام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ لیکن یہ کوشش اپنی جاری رکھتا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ کی کوشش جب ناکام ہو گئی تو اب کی مرتبہ اس نے منصوبہ بنایا اور انگور میں زہر ملا کر امام کو پیش کیا۔ وہ زہر ملے ہوئے انگور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے دیے ہیں، اس زہر نے اثر دکھانا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا ہی روز آیا کہ اس زہر نے امام کو لاغر و بیمار کرنا شروع کر دیا۔ زہر کی شدت ایسی تھی، وہ زہر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے امام بے قرار ہو گئے، تڑپتے تھے،
یہاں تک کہ جسم ایسا لاغر ہونے لگا کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ جب امام کو ایسے عالم میں دیکھا تو پوچھنے لگا رو کر کے کہ مولا کیا وجہ ہے مولا، آپ اتنے لاغر و بیمار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ایسے عالم میں بھی امام نے اس صحابی کو تسلی دی تھی۔ آخری وقت جب امام کا آیا، امام نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں، یہاں تک کہ ایسے دور میں بھی امام جب کہ ایسے عالم میں ہے کہ زہر اپنے پورے شباب پر ہے، امام اس اذیت سے گزر رہے ہیں، لیکن امام کو امت کا خیال ہے، امام کو مسلمانوں کی فکر ہے، ان کے ایمان کی فکر ہے۔ آخری وقت میں جو وصیتیں امام نے کی ہیں ان میں سے ایک وصیت جو قابل غور ہے ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک امتی کے لیے، ہر ایک چاہنے والے کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے، ہر ایک امتی کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخری وقت میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقربا کو، اپنی اولادوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے وصیت کی ہے کہ میرا پیغام میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا کہ ہماری شفاعت، ہم اہل بیت اطہار کی شفاعت ہرگز اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو ہلکا جانے، نماز کو معمولی سمجھے، نماز کو حقیر جانے۔ ایسے عالم میں بھی اگر امام نے نماز کے لیے تاکید کی ہے تو اندازہ کریں کہ کیا اللہ نے نمازی کا مرتبہ رکھا ہے۔ امام وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ آواز خاموش ہو گئی، امام اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے، آپ کا جنازہ اٹھا اور اس کے بعد آپ کو سپرد خاک جنت البقیع میں کیا گیا۔ جنت البقیع وہی جگہ، وہی جنت البقیع کے جہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پر روضے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج وہاں پر قبریں بے سایہ ہیں، وہ معصوم ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے سروں پر سایہ دیا، وہ معصوم ہستیاں آج ان کی قبریں بے سایہ ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدایا جلد از جلد وہ منظر ہمیں دکھانا کہ ان روضوں پر، ان قبروں پر روضے تعمیر ہوں، مزارات تعمیر ہوں، اور جلد از جلد فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا کہ ان ظالموں سے امام وقت ان تمام ظلموں کا بدلہ لے سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔